مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بات چل رہی ہے دل کے دروازوں کی۔ جو حضرات کل نہیں رہے ہوں گے ان کی آسانی کے لیے بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پاس جو آدمی قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ قلب سلیم، صاف ستھرا دل، سچا دل، صحیح دل، ایسا دل جو گناہوں سے لت پت نہ ہو، اللہ کی یاد اس دل میں ہو، اللہ کا خوف اس دل میں ہو، یہ قلب سلیم ہے۔ یہ عرض کیا گیا تھا حضرت کے حوالے سے، حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب سلیم ہی عطا کیا تھا، مگر ہم نے اپنے گناہوں سے اس کو خراب کر لیا۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ گناہوں کے دروازوں کو بند کریں۔ تو حضرت نے بتایا کہ گناہوں کے وائرس جن دروازوں سے قلب تک پہنچتے ہیں وہ 4 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ ہے آنکھیں، دوسرا دروازہ ہے کان، تیسرا زبان اور چوتھا دماغ۔ یہ 4 دروازے ہیں جن سے انسان کے دل تک گناہوں کے جراثیم پہنچتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلے 2 کے بارے میں کل گفتگو ہوئی، آنکھوں کے بارے میں اور کانوں کے بارے میں، اور آج تیسرے دروازے کا نمبر ہے جو سب سے بڑا ہے، جس کو زبان کہتے ہیں۔ یہ دروازہ ہم لوگوں نے شاید آنکھوں اور کانوں سے بھی زیادہ چوپٹ کھول رکھا ہے، اور عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم جیسے لوگوں کے حصے میں جو گناہ آتے ہیں وہ شاید اسی کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہم تو خیر بہت بڑے گناہ گار ہیں، اس لیے اور بھی گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے کی اپنے طور پہ کوشش بھی کرتے ہیں، ان کے حصے میں بھی بہت سارے گناہ اسی لیے آ جاتے ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ ایک روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر ہوں گے غالباً، کہ وہ صفا پر چڑھے اور انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور یوں فرمایا، یا لسان قل خیرن تغنم، اے زبان
خیر کی بات بول، تجھے فائدہ ہوگا. واسکت عن شر تسلم، اور بری بات سے خاموش رہ، تو محفوظ رہے گی. قبل ان تندم، من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تجھے ندامت ہو، شرمندگی ہو. چونکہ بول کے تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے نا. آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اور ممکن ہے آپ جیسے سمجھدار لوگوں کو نہ ہوا ہو، لیکن ہم جیسے ناسمجھوں کو تو ہوا ہے کہ خاموش رہ کر کبھی پچھتانا نہیں پڑا، بول کر پچھتانے کی نوبت ضرور آئی. ایسے لوگ اور بھی مل جائیں گے آپ کو کہ وہ بول کر اپنے لیے پچھتانے کا سامان کر. پچھتانا سمجھ رہے ہیں نا، ندامت، شرمندگی. بولے اور شرمندہ ہونا پڑا، خاموش رہتے تو شرمندگی سے بچتے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تو نادم ہو، برائی سے خاموش رہ تاکہ تو محفوظ رہے. اس کے بعد یہ فرمایا، مجھے اصل سنانا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اکثر خطأ ابن آدم فی لسانہ، انسان کی زیادہ تر غلطیاں زبان میں ہوتی ہیں. حضور بھی وہی بات فرما رہے ہیں، یہ حضور ہی کی بات ہے کہ انسان کی زیادہ تر غلطیوں کا تعلق اس کی زبان سے ہوتا ہے. اور وہ حدیث تو سبھی جانتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المسلمین افضل، کون سا مسلمان سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. دوسری جگہ وہ مشہور الفاظ ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچے. تو زبان کا معاملہ عجیب و غریب ہے. زبان سے ایک حدیث میں آیا کہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی جہنم میں جانے کا سبب الگ سے اور کچھ گناہ نہیں ہوں گے، خدا نخواستہ بدکاری یا کوئی اور چوری یا جادو یا قتل، ایسے گناہ نہیں کیے ہوں گے، خالی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا اور وہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا بہت سارے لوگوں کے لیے. تو آپ غور کریں کہ زبان کا استعمال کتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. زبان کے استعمال میں جو احتیاط ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک تو غیبت ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ غیبت حرام ہے، جبکہ یہ بات پکی ہے کہ غیبت سچی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ جو بھی غیبت ہے وہ سچی ہے. جب سچی ہے تبھی غیبت ہے، ورنہ تہمت ہے، بہتان ہے. مشہور بات ہے، حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس کے غائبانے میں اس کے پیٹھ پیچھے کرو برائی کے ساتھ. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہو؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے پھر تو بہتان ہے، تہمت ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا تھا، یعنی غیبت کے بارے میں کوئی خاص بات بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں غیبت کا گناہ اور تقریباً ہم سب غیبت کرتے ہیں. عجیب بات ہے، بہت خاص اللہ کے با توفیق بندے ہوں گے جو غیبت سے بچے ہوئے ہوں گے. ہم نے دیکھے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو غیبت سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ اکثر مبتلا ہیں. بات یہ تھی، کہنا یہ تھا کہ آپ یہ غور کریں کہ غیبت سچی ہوتی ہے پھر بھی حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر سچی بات بولنا بھی جائز نہیں ہوتا. زبان کا استعمال آدمی کو کس ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے کہ ہر سچی بات کا بولنا بھی جائز نہیں ہے. آپ اپنے بھائی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے جو بیان کر رہے ہیں وہ سچی ہے مگر جائز نہیں ہے کہنا ہے. اور ایک چیز اور سنیں، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں
اس آیت کی جہاں تفسیر لکھی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کرو، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تو اس کی تفسیر میں حضرت نے غیبت کے تفصیلی احکام لکھے ہیں، اس لیے کہ غیبت کبھی کبھی جائز بھی ہو جاتی ہے۔ جائز کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی آدمی کو فلاں آدمی کی برائی سے اور شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کریں۔ بھئی فلاں آدمی ایسا ہے، تم اس سے معاملہ کرنے جا رہے ہو، وہ معاملے کا اچھا آدمی نہیں، ذرا ہوشیار رہنا۔ تو اب یہ جو غیبت ہے یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد مزے لینا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیں، غیبت کے اندر یہ خاص بات ہے کہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لطف لینا ہوتا ہے یا دوسرے کو بدنام کرنا، یہ غیبت ہے۔ لیکن جہاں مقصد بدل گیا تو غیبت بھی جائز ہو گئی، دوسرے کو شر سے بچانا، بس یہ مقصد ہے، تو یہ غیبت جائز ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کی بہت ساری قسمیں لکھی، اس میں ایک لکھا ہے، پڑھ کے مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ کافر حربی، کافر جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اور حربی کا مطلب ہے دارالحرب کا رہنے والا، یعنی ہمارے ملک سے الگ ہے، دارالاسلام میں نہیں رہتا۔ دارالاسلام تو ابھی کہاں، لیکن اگر ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے جو باشندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک رہنے کا معاہدہ ہے۔ جیسے ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو اب ہندو بھائی ہوں یا عیسائی ہوں، سکھ ہوں، سب کے ساتھ امن سے رہنے کا ہمارا معاہدہ ہے۔ ہم ان کی عزت کی حفاظت کریں گے، جان کی حفاظت کریں گے، وہ ہماری عزت اور جان کی حفاظت کریں گے، یہ ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہمارے ملک کا بھی نہیں ہے، وہ دارالحرب ہے، کافروں کا ملک ہے اور ہمارا نہیں ہے، ہم وہاں نہیں رہتے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ایسے آدمی کی غیبت کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثلا آپ اسرائیل کے یہودیوں کی غیبت کریں، مثال دے رہا ہوں میں، جن سے لڑنے کی بات رات ہو رہی تھی، ابھی تو نہیں لڑیں گے، تو یہ غیبت حضرت فرماتے ہیں فی نفسی ہی جائز ہے، بذات خود یہ غیبت جائز ہے، مگر وقت ضائع ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ سمجھیں آپ، یعنی جائز تھا بولنا، لیکن چونکہ وقت ضائع ہوگا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی مثلا ہم امریکہ کے صدر کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، فلاں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر، تو ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو کیا نقصان پہنچتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہاں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اپنے وقت کو بیکار کام میں نہ لگاؤ۔ زبان کا استعمال جو ہے جس ذمہ داری کے ساتھ کرنے کا شریعت میں حکم دیا گیا وہ عجیب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، تو حضور نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں کر لو، بس یہ نصیحت فرمائی، یہ جو زبان ہے اسے قابو میں کر لو، بس تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ عجیب و غریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سلسلے میں ارشادات ہیں، سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، ابن مسعود پوچھ رہے ہیں، ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، خلفائے راشدین کے بعد شاید سب سے زیادہ اہم مرتبہ ہو ان کا بعض اعتبار سے۔ وہی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے اچھا اور افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا ثم ماذا یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان یسلم الناس من لسانک، یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم 2-4 دن نماز پڑھ لیں پابندی سے تو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جتنے بے نمازی ہیں ان سب کو ڈانٹنے کا حق ہمیں مل گیا چونکہ ہم نمازی ہیں۔ میرے ساتھ ایک صاحب کا تعلق ہوا، شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہو،
بیعت ہوئے. وہ 1 مہینے کے بعد ان بیچاروں کا فون آیا کہ حضرت جب سے آپ سے تعلق ہوا غصہ بہت بڑھ گیا. تو میں نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا تھا جس سے غصہ بڑھے. میرا تو خیال یہ ہے کہ غصہ گھٹتا ہے ہمارے ذکر سے اور محنت سے. ہمارے حلقے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا غصہ قابو میں آ گیا. تو میں سمجھ گیا تھا ان کی جو بیماری تھی, لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ میں ان سے ہی کہلواؤں. میں نے کہا کہ شاید ایسا ہوا ہوگا کہ آپ چونکہ اب خود اہتمام کرنے لگے نماز کا اور دوسرے اعمال کا, تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے, خاص طور سے گھر والے, ان پہ آپ کو غصہ آتا ہوگا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہی قصہ ہے. تو میں نے کہا آپ یقین کریں کہ یہ حق آپ کو نہیں دیا گیا کہ آپ ہر آدمی کے پیچھے ڈنڈا لے کے پھریں. آپ کو اگر کسی سے بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کریں. امر بالمعروف اسی کا نام ہے, نہی عن المنکر اسی کا نام ہے کہ آپ اچھے کام کے لیے کہیں, برائی سے روکیں. تو اس طرح نہیں کہ جیسے آپ تھانے دار ہیں, بلکہ اس طرح سے کہ آپ اس کے بھائی ہیں, وہ آپ کا بھائی ہے. آپ پوری خیر خواہی کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بات کریں. 2-3 چیزیں اس سلسلے میں خاص طور سے, یعنی زبان کے سلسلے میں جو ہمیں ہدایات ملی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے, ان کی روشنی میں حضرات علماء نے بہت اچھی باتیں مرتب کر کے لکھی ہیں. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ دیکھیے, ہر بات, ہر صحیح بات بولنا بھی صحیح نہیں ہوتا. ہر سچی بات بولنا بھی صحیح نہیں ہوتا. آپ غور کریں, قرآن کریم میں باری تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. یہ نہیں فرمایا کہ سچی بات کہو, اس لیے کہ بہت سی سچی باتیں کہنا درست نہیں ہوتا. بھائی میری برائی آپ کو معلوم ہو گئی یا آپ کی کوئی غلطی مجھے معلوم ہو گئی, تو میں لوگوں کے سامنے اس کو کہوں یہ کہنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے, حالانکہ بات سچی ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ان سے اگر یہ کہا جائے کسی کی برائی کریں وہ, اور ہم ان سے کہیں کہ بھائی برائی نہیں کرتے, تو وہ کہیں گے کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں, اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں. ہم جواب دینا چاہتے ہیں ان کو کہ بھائی منہ پہ کہو گے تو ایک دوسرا گناہ ہو جائے گا, پیچھے کہہ رہے ہو تو غیبت ہے, اور جب منہ پر کہو گے, چونکہ تمہارے اندر ہمت ہے, یہ ہمت والے لوگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حق بات کہتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ. بہت سے لوگ تو ہم جیسے بزدل ہوتے ہیں تو وہ تو ڈرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذرا ہیکڑی والے ہوتے ہیں, ہمت والے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو حق بات کہتا ہوں, منہ پر کہتا ہوں. لیکن وہ حق بات کہنے کا طریقہ نہیں جانتے, وہ طعنہ دیتے ہیں, حق بات نہیں کہتے. یاد رکھیں, کسی کے منہ پر آپ سختی کے ساتھ اگر کہہ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں اس کی برائی, تو یہ طعنہ دینا ہے, یہ نہی عن المنکر نہیں ہے, یہ حق گوئی نہیں ہے. اچھی طرح سے اس کو یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو صاف بات کرنے کی عادت ہوتی ہے, مگر ان کی صاف بات سے دوسرے کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ جائز نہیں ہے. بات کہیے, ہمیشہ صحیح بات کہیے, مگر نرمی سے کہیے. یاد رکھیں, جب بھی بولنا ہے صحیح بولنا ہے, لیکن ہر صحیح کو بولنا نہیں ہے. ہر صحیح بات کو بولنا ہو ایسا نہیں ہے. تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور بھی ہمارے اکابر نے لکھا ہے, کہ بات کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بات خود واقعے کے مطابق ہو, سچی ہو, صحیح ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہنے کی نیت صحیح ہو. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر مزے لینے کے لیے بیان کر رہے ہیں یا ذلیل کرنے کے لیے, دوسرے کی بے عزتی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. تیسرے, موقع محل صحیح ہو, کہنے کا طریقہ صحیح ہو. بے موقع نہ کہیں, آپ سب کے سامنے نہ کہیں, تنہائی میں کہیں. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, شاید حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, ہمارے آقا اور آقا کے نواسے, جب جوان ہی تھے اس وقت کی بات ہے
کہ انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، کوئی نئے ہوں گے بیچارے، تو ان کا وضو سنت کے مطابق نہیں لگا. تو ان دونوں حضرات نے ان بڑے میاں سے کہا کہ چچا، ہم آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو، تو آپ ہمارا وضو دیکھ لیں. غور کریں کتنا خوبصورت طریقہ ہے. وضو کیا ان کے سامنے، بڑے میاں سمجھ گئے، وہ کہنے لگے بیٹے تمہارا وضو کہاں غلط ہو سکتا ہے، یہ تو میرا وضو غلط تھا، تم نے کتنے اچھے انداز سے مجھے سکھا دیا. علامہ ماروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت عجیب تفصیل لکھی ہے. میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ کی خدمت میں اس میں سے عرض کر دوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، بات کرنے کی چند شرطیں ہیں. جب بولنا ہو تو بولنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ سے لغزش نہ ہو اور بعد میں کوئی کمی نہ رہ جائے. نمبر 1، پہلی شرط فرماتے ہیں ان یکون الکلام لداع یدعو الیہ. پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ بولیں تو بولنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، بولنے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، یعنی وہاں بولنے کی ضرورت ہو. یا تو کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بولنا ہو، یا فائدہ پہنچانے کے لیے بولنا ہو، یا نقصان کو دور کرنے کے لیے بولنا ہو. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے، نہ فائدہ اٹھانا ہے نہ نقصان سے بچنا ہے، تو بغیر کسی وجہ کے بولنا تو بکواس ہے. آپ ذرا غور کریں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اسی طرح کی بکواس کرتے ہیں. ہماری اکثریت کا حال یہ ہے. یعنی آپ کو تعجب ہونا چاہیے کہ ایک تو ہمارے ماحول میں وہ لوگ ہیں جو دکانوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، یا کہیں بھی بیٹھکوں میں بیٹھ کر لغو باتیں کرتے ہیں. وہ تو ہیں ہی. میں تو اچھے دیندار لوگوں کی باتوں میں جب غور کرتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ بے ضرورت بات کرتے ہیں. مثلا کہیں سفر میں جا رہے ہیں، جیسے کوئی قافلہ ہے، 50 آدمی جا رہے ہیں، جماعت جا رہی ہے. جماعت والے تو چلیے ایک ساتھ جائیں گے، سب کا ایک ہی نظام ہوگا. لیکن مثلا یہ کہ ہم 150 آدمی کسی جگہ جا رہے ہیں کسی پروگرام میں. اب بعض لوگوں کی عادت ہوگی، ہر آدمی سے پوچھیں گے آپ کی سیٹ کہاں ہے، آپ کون سے کوچ میں ہیں، آپ کا ٹکٹ کس سے ہے. بھئی کیوں؟ آپ منتظم ہیں، آپ کو ان کے میزبانی کا کوئی انتظام کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، فقط معلومات حاصل کرنا ہے. یہ جو معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے کہ فلاں آدمی کا کیا نظام ہے، فلاں آدمی کا کیا پروگرام ہے، فلاں آدمی کہاں رہے گا، بے ضرورت معلومات. ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا نقصان ہوتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ مقرر کہا کرتے ہیں نا، میں یہ عرض کر رہا تھا. پہلے وہ بولیں گے اور کہیں نکل جائیں گے موضوع سے الگ، اور پھر واپس آئیں گے بہت دور جا کر اور کہیں گے میں یہ عرض کر رہا تھا، حالانکہ بالکل کچھ اور عرض کر رہے تھے. تو خیر میں تو یہی عرض کر رہا تھا کہ معلومات، بے وجہ کی معلومات حاصل کرنے کا جو شوق ہے، سچی بات ہے مجھے بہت الجھن ہوتی ہے. بھئی کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ آخر تم کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ فائدہ کیا ہے، دنیا کا یا آخرت کا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آخرت ہی کا فائدہ ہو. اگر آخرت کا نقصان نہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو تو وہ بھی ایک کام ہے، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے. لیکن نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، پھر یقین رکھیں آخرت کا نقصان ہے. یہ وہ ہے جس کو لغو کہا جاتا ہے. قرآن میں کیا کہا گیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد کہا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. لغو وہی ہے بیکار. لغو لغون کے معنی بولنے کے آتے ہیں، بے وجہ بولنا جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے بولنے کی. تو آپ سوچیں، نماز میں خشوع، اس پر تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر لغو بات سے پرہیز کرنا. اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، ذرا غور کیجئے گا. جو آدمی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، امید یہ ہے کہ لغو سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا. نماز
انسان کی زندگی کا معیار ہے. جیسی نماز ہے ویسی ساری زندگی. یہ سمجھ لیں آپ. میں نے سنا، پڑھا نہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، چائے پی رہے تھے. ایک آدمی کے ہاتھ سے جلدی میں پیالی گر گئی تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نماز اطمینان سے نہیں پڑھتے. اس لیے کہ اگر نماز اطمینان سے پڑھتے تو ہر کام اطمینان سے کرتے اور تمہیں جلد بازی میں پیالی تمہارے ہاتھ سے نہ گرتی. تو گویا نماز انسان کے سارے کاموں پر اثر ڈالتی ہے. علامہ ماروردی نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ بولنے کا کوئی سبب ہو. اچھا صاحب، دوسری شرط یہ ہے کہ موقع سے بات کی جائے، بے موقع بات نہ کی جائے. جہاں بات کرنے کا موقع نہیں ہے وہاں بات نہ کی جائے. اس لیے کہ بے موقع بات کر کے آدمی کو کبھی کبھی بہت پچھتانا پڑتا ہے. یا تو بات کرنے کا موقع نہیں ہے یا آپ کے بولنے کا موقع نہیں ہے. ہے تو بولنے کی ضرورت مگر آپ کی حیثیت نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کی ضرورت ہے مگر میں اس مجلس میں بولنے کے لائق نہیں ہوں تو مجھے خاموش رہنا چاہیے. تو بے موقع بات نہ کی جائے، بے موقع بات نہ کرے آدمی. تیسری شرط فرماتے ہیں، یہ بھی بہت شاندار بات ہے، دیکھیں کہ ان یقتصر منہ علی قدر حاجتہ، بقدر ضرورت بولے. جتنا بولنے کی ضرورت ہے بس اتنا بولے. بعض لوگ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو 1 منٹ کی بات ہوتی ہے اور وہ لمبی کر دیتے ہیں، 10 منٹ لگا دیتے ہیں. سچی بات ہے، ایسے لوگوں کی بات سننا پڑتا تو ہے مجبوراً اخلاقاً، لیکن یہ کہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. جی یہ چاہتا ہے مختصر بات کر لے آدمی. جو بات کہنے کی ہے وہ کہہ دو. ہمارے یہ امام صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں مختصر جلدی سے پوری کر دیتے ہیں. اللہ خوش رکھے ان کو. لمبی بات، بے ضرورت بات، تمہیدیں لگاتے ہیں. بھائی جو بات ہے سچے دل کے ساتھ، صفائی کے ساتھ سیدھے سیدھے کہہ دو، نرمی کے ساتھ. تو بقدر ضرورت ہو. اچھا ضرورت سے کم بھی نہ ہو، یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ. جتنی ضرورت ہے پوری بات کہو. بعض آدمی ادھوری بات کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری بات نہیں کہہ پا رہا تو یہ کلام سے عاجز ہونا ہے، اور اگر وہ زیادہ کہہ رہا ہے تو یہ بیہودہ گوئی ہے. دونوں سے بچنا ہے. چوتھی شرط فرماتے ہیں کہ جو بات کرنی ہے اس کے لیے الفاظ سوچ لے آدمی کہ مجھے کن الفاظ میں بات کرنی ہے. خاص طور سے اگر کسی بڑے سے بات کرنی ہو تو پہلے سے الفاظ سوچ لے تاکہ صحیح طور پر بات کو اپنی کہہ سکے. اس کے بعد ایک عنوان انہوں نے اور قائم کیا ہے بہت شاندار. وہ فرماتے ہیں گفتگو کے آداب. پہلا ادب یہ ہے کہ تعریف میں یا برائی میں مبالغہ نہ کرے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو بس اس کو جبریل امین سے نیچے نہیں چھوڑتے. وہ بس دنیا کا سب سے بڑا آدمی، وہ دنیا کی ہر خوبی اسی کے لیے ثابت کر دیں گے. ایسا لگے گا جیسے وہ انسان نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہے. اچھا کسی کی برائی کریں گے تو برائی کرنے میں ایسا پہنچا دیں گے جیسے وہ شیطان ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، وہ لطیفہ نہیں حقیقت میں واقعہ ہے، اور یہ اسی مزاج کا نتیجہ بھی ہے. ایک زمانے میں غالباً 1935 کی بات ہے، دارالعلوم میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. شیخ الحدیث تھے، صدر مدرس تھے. اس زمانے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان میں رہے بعد میں، اور اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، اور حضرت مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ڈابھیل میں مجلس علمی کے ذمہ دار تھے. تو یہ کتاب چھپوانے کے سلسلے میں مصر گئے. وہاں 6 مہینے ان کا قیام ہوا. تو اسی زمانے میں مصر کے ایک عالم کا ہندوستان کا سفر ہوا. ان سے ان کی ملاقات ہوئی. مصری عالم سے جو ہندوستان ہو کر واپس گئے، ان سے ملاقات ہوئی ان دونوں حضرات کی جو ہندوستان کے تھے. تذکرہ ہوا بھئی کن کن علماء سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا فلاں سے ہوئی، فلاں سے ہوئی، فلاں سے ہوئی.
تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب سے بھی ملاقات ہوئی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم دیوبند گئے تو وہ سفر میں تھے، مگر اب یہ مصری عالم کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، مگر ان کے بارے میں جو کچھ موافق اور مخالف لوگوں سے سنا، وہ زمانہ اختلافات، سیاسی اختلافات کا زمانہ تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف بھی سیاسی قسم کے بہت تھے اور عقیدت مند تو تھے ہی، اور ظاہر ہے کہ ان کے تقوی اور بزرگی پر تو دشمنوں کا بھی اتفاق تھا، لیکن جو مخالف ہوتا ہے وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا سے ملاقات تو نہیں ہوئی، مگر ان کے بارے میں موافق اور مخالف اتنی باتیں سنی کہ یہ سمجھ میں آیا کہ یا تو وہ فرشتہ ہیں یا شیطان ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت مولانا یوسف بن نوری اور مولانا احمد رضا صاحب دونوں نے ان سے کہا وہ فرشتہ ہی ہے، آپ نے جو ان کی تعریف سنی ہے وہ صحیح سنی ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے مزاج کا کہ ہم لوگوں کا مزاج یہی ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے، کلام کا ایک ادب یہ ہے کہ مبالغہ نہ کیا جائے، بہت زیادہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ دوسری شرط فرماتے ہیں کہ جب آپ بات کریں تو یہ احتیاط رکھیں کہ اپنی ہمت سے زیادہ کوئی وعدہ یا دھمکی، دو باتیں کریں ایک ساتھ، وعد یا وعید، ایسا کام نہ کریں۔ آپ باتیں کرنے میں بہت سے لوگ جو ہیں بڑے سخی ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، یہ دے دوں گا، آپ کا یہ کام کرا دوں گا، اور کچھ بھی نہیں کرائیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے بھائی کہنے کی؟ جب آپ نہیں کر سکتے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی کچھ لوگ دھمکی بھی بڑی سخاوت سے دیتے ہیں، میں تمہارا ایسا کر دوں گا، بگاڑ دوں گا، تمہیں رہنے نہیں دوں گا، تمہیں بے گھر کر دوں گا۔ تو کیا کر لے گا بھائی؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنی حیثیت سے زیادہ وعدہ بھی نہ کرے اور اپنی حیثیت سے زیادہ وعید بھی نہ ہو۔ نمبر 3، تیسری بات فرماتے ہیں کہ جو بات کہے اس کو سچا بھی کر دکھائے۔ اسی پہلے دوسرے نمبر ہی کا یہ تکملہ ہے کہ اپنی بات کو سچا کر دکھائے، ایسا نہ ہو کہ خالی بات ہی بات رہ جائے۔ وہ ہے نا ایک بادشاہ کا قصہ کہ ایک شاعر نے بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں قصیدہ پڑھا، خوب تعریف کی بادشاہ کی، کرائی کرتے تھے لوگ، اور بادشاہ اس پر انعام دیا کرتے تھے۔ تو اس نے خوب تعریفیں کی شاعر نے۔ بادشاہ نے کہا ہم تمہیں بہت انعام دیں گے، خوب سارا انعام دیں گے، کل کو آنا۔ اب وہ بیچارہ کل کو پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں پوچھتا۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ جب دیر ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے کہا، خلیفہ سے، کہ حضور آپ نے کل فرمایا تھا کہ انعام دیں گے، میں نے قصیدہ پڑھا تھا تو آپ نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ اب اس کو وعدے کو پورا کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے ہمیں کلام سے خوش کیا، ہم نے بھی تمہیں کلام سے خوش کر دیا۔ تم نے ہماری تعریف کی، اپنی باتوں سے ہمیں خوش کیا، ہم نے بھی ایک بات کہہ دی کہ ہم انعام دیں گے، تو کل سے آج تک تمہیں خوشی رہی اس کی، تو بس کافی ہے۔ تم نے ہمیں کلام سے خوش کیا، ہم نے تمہیں کلام سے خوش کر دیا۔ ایک بخیل کا قصہ لکھا ہے جاہز نے۔ جاہز عربی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کتاب البخلاء، بخیل لوگوں کے واقعات، کنجوس لوگوں کے واقعات، 2 جلدوں میں، اور عربی ادب کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان کا ادب بہت شاندار ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک نہر تھی، چھوٹی سی نہر، یعنی پتلی، چوڑائی زیادہ نہیں تھی، گہرائی بھی زیادہ نہیں تھی، اس کے ایک طرف بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا بخیل آدمی، دوسرے کنارے سے ایک آدمی جا رہا تھا۔ تو اس بخیل نے سوچا بیچ میں نہر کا فاصلہ ہے، لہذا کھانے کی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اس نے کہا آجا بھائی کھانا کھا لے۔ اب وہ لگتا ہے کہ میرے جیسا کوئی مولوی تھا، اس نے پانی میں گھسنے کے لیے پائچے اوپر کرنا شروع کر دیے۔ اب اس بخیل نے دیکھا کہ یہ تو آنے کے لیے تیار ہے،
تو اب یہ کہتا ہے کہ میاں بات کا جواب بات سے دے دیا کرتے ہیں، عمل سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہم نے تم سے کہا کھانا کھا لو، ایک بات کہہ دی، اس کے جواب میں تم بھی ایک بات کہہ دو، بارک اللہ۔ اب تم نے تو عمل سے جواب دینا شروع کر دیا، کیا ضروری ہے کہ بات کا جواب عمل سے دیا جائے؟ خیر، علامہ ماوردی کہتے ہیں اپنی بات کو سچا کر دکھاؤ۔ چوتھا ادب یہ بتاتے ہیں کہ جیسا موقع اور جیسا مقصد ہو اپنا کلام اسی کے مطابق رکھا جائے۔ آپ اگر کسی چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو شفقت کا لہجہ ہو، اور اگر اس کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ڈانٹنے کا بھی لہجہ ہو سکتا ہے، لیکن اب اگر آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں شفقت یا ڈانٹ کا لہجہ نہیں چلے گا، وہاں ادب کا لہجہ چلے گا، احترام اور عزت کا لہجہ ہوگا۔ تو اچھا، پھر جس آدمی سے جس مقصد کے لیے بات کر رہے ہیں اس کے مطابق طریقہ ہو۔ نمبر 5، پانچویں بات فرماتے ہیں کہ بہت زور سے نہ بولے آدمی۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ شاید پورے مجمع میں تقریر کر رہے ہیں، وہ اتنی زور زور سے بولتے ہیں بے ضرورت۔ یہ غلط بات ہے، شریعت نے ہمیں ادب سکھایا۔ نماز میں بتایا گیا کہ جتنے نمازی ہیں ان تک آواز پہنچانے کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب بعض لوگوں کو دیکھا نماز پڑھاتے ہوئے، اماموں کے لطیفے بہت ہیں کہ ایک صف ان کے پیچھے کھڑی ہے، ایک صف خالی، اور وہ ایسے بول رہے ہیں کہ مسجد کے گیٹ سے باہر آواز جائے، ایسے وہ تکبیر پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو گفتگو کا بھی یہ ادب ہے کہ لہجہ اور آواز ضرورت کے مطابق رکھی جائے۔ نمبر 6 یہ کہ گفتگو میں ایسے الفاظ نہ بولو جو برے ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھلے کھلے الفاظ بولنے کی، یہ غلط بات ہے۔ یعنی مثلا کسی کو کوئی چھپی ہوئی بات بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آدمی اشارہ کا لفظ استعمال کر سکتا ہے نا۔ یعنی جیسے کوئی پیشاب پاخانے کا ذکر ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ غور کریں یہ پیشاب کا جو لفظ ہے یا پاخانے کا جو لفظ ہے یہ بھی ایک اشارے ہی کا لفظ ہے، حقیقت میں گندگی کا نام نہیں ہے۔ یہ پیشاب کے معنی سامنے کا پانی، پاخانے کے معنی گھر کے پیچھے۔ پہلے زمانے میں بیت الخلا گھر کے پیچھے ہوتا تھا، تو کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کے پیچھے جا رہے ہیں، کہ سب کو معلوم ہے کیا کرنے جا رہے ہیں، اب وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا لفظ نہ بولو جو گالی بن جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل صاف ہی اردو میں بات کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ آدمی، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ادب ہے کہ علماء اور ادباء کی زبانوں پر جو باتیں اور مثالیں آتی ہیں ان کو پیش کرے آدمی، عام لوگوں کی، جاہل لوگوں کی کہاوتوں کو نہ استعمال کرے، سوائے اس کے کہ کہیں بہت زیادہ اس کی ضرورت پیش آئے۔ بہرحال یہ چند آداب علامہ ماوردی نے بیان کیے زبان کے استعمال کے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ زبان کا استعمال ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس بولنے میں تقریباً کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ تقریباً اس لیے کہا کہ ویسے تو ہوتا ہے، حقیقت میں تو خرچ ہوتا ہے، جسم کی طاقت بھی لگتی ہے، خاص طور سے یہ والا جو بولنا ہے، پڑھانا ہے یا تقریر کرنا، لیکن عام گفتگو میں تو کچھ بھی نہیں لگتا، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ طاقت خرچ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے بولنے کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بدن کی ساری طاقت اللہ نے زبان میں رکھ دی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ساری طاقت زبان ہی میں آ گئی، بولتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا اگر کسی کا مزاج ہو تو توبہ کر لیں، بدل لیں اپنے آپ کو۔ کس بات کا حساب دو گے اللہ کے یہاں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بات کرتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار بیٹھا رہتا ہے۔ ہر جملہ جو ہماری زبان سے نکل رہا، ہر لفظ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے وہ ایک عمل ہے، اور اس کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ تو یہ زبان کے بارے میں گفتگو تھی، اب وقت تنگ ہو گیا، دیر ہو گئی، آخری جو ٹکڑا اس کو جلدی سے ختم کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کا چوتھا دروازہ دماغ ہے، دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دماغ کو بھی پورا آزاد چھوڑ رکھا ہے، یہاں بیٹھے ہیں اور سارے ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، ہمارا دماغ گھومتا رہتا ہے، اور خاص طور سے نماز میں
نماز میں تو ماشاءاللہ خوب اچھی طرح سے سیر ہوتی ہے۔ تو دماغ کا استعمال صحیح کرے آدمی، یعنی دماغ میں آنے والے ہر خیال کو جمائے نہیں۔ بھائی دماغ میں تو گناہوں کے خیال بھی آتے ہیں، اچھے سے اچھا آدمی جو ہے اس کے دل میں دماغ میں بھی گناہوں کی باتیں آتی ہیں، آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی احمقانہ باتیں آتی ہیں، فلاں آدمی کی پٹائی کر دیں، یہ بھی آتا ہے دماغ میں، فلاں آدمی کو ایسا کر دیں، یہ بھی آتا ہے دماغ میں۔ تو کیا ہر بات پہ آپ عمل کر لیں گے؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتے۔ تو دماغ میں آنے والی ہر بات کو دل میں نہ بٹھائیں۔ اسی طرح سے ایک حصہ اس کا یہ بھی ہمارے جوان خاص طور سے سمجھیں، اور ہم جیسے بڈھے بھی سمجھیں، کہ دماغ میں آج کل جو گناہوں کے ذرائع ہیں، نیٹ وغیرہ، جن پر گناہوں کی تصویریں، گناہوں کی ویڈیو بالکل سہولت کے ساتھ بالکل سستی ملتی ہیں، اور ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں، دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور دیکھنے کے بعد اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک وقت تو دیکھا اور بعد میں اس کی ریل دماغ میں چلتی رہتی ہے، اس سے لذت لیتے رہتے ہیں، اس سے مزہ لے، گناہ نہیں کر رہے اور پھر گناہ ہو رہا ہے۔ تعجب یہ ہے، ذرا غور کریں کتنی خطرناک، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، میں اللہ ہم سب کو بچائے، 1000 دفعہ پناہ مانگتے ہیں، لیکن گناہ کر رہا ہے تو چلو اس نے دنیا کی ایک لذت تھوڑی دیر کے لیے اٹھائی، چاہے آخرت کا بڑا نقصان کیا۔ لیکن جو گناہ بھی نہیں کر رہا، خالی دماغ سے سوچ سوچ کے مزے لے رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کیا کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا۔ تو دماغ میں جو تصورات، جو خیالات آئیں، کوشش کریں ان کو پاک کرنے کی۔ جب برائیوں کا خیال آئے اللہ کی طرف دھیان کریں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں، کوئی اور بات شروع کر دیں، لا حول پڑھنا شروع کر دیں، شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ایسی ایک چیز اور ہے جو ہمارے بڑوں نے بتائی، کہ کوشش کریں کہ تنہا نہ رہیں، اکیلے نہ رہیں۔ اکیلے رہنے میں زیادہ دماغ میں گناہوں کے خیالات آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ رہیں، والد کے ساتھ رہیں، بھائی کے ساتھ رہیں، والدہ کے ساتھ رہیں، یا کوئی اور ایسا آدمی جس سے اس طرح کا رشتہ ہے اس کے ساتھ میں رہیں، زیادہ وقت تنہا نہ گزاریں، زیادہ وقت لوگوں کے ساتھ گزاریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں کے خیالات سے بچے رہیں گے۔ آج کل تو یہ ہو گیا نا کہ آدمی لحاف میں لیٹتا ہے اور اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، نہ والد کو پتہ ہے نہ استاد کو پتہ ہے، اور لحاف میں اندر بیٹھ کر ساری دنیا کی حد درجے آخری برائیاں اس کے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ دنیا نے یہ جو کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے اس سے کچھ فائدے بھی ہیں، ہوتے ہیں، ہر چیز میں فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن نقصان بہت بڑا ہے۔ اور دنیا میں شیطان کے بہت سارے نمائندے باقاعدہ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ عجیب بات لگتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں دنیا کے اندر شیطان کے باقاعدہ نمائندے ہیں، تو ان کو یقین نہیں آتا۔ تو میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ نیٹ پر گناہوں کی ویڈیو دکھانے والی کتنی سائٹس ہیں؟ لاکھوں ہیں، مجھے یاد نہیں کتنے لاکھ ہیں، لیکن بالکل سیکس کے منظر، جنسی افعال کے منظر دکھانے والی سائٹس نیٹ پر لاکھوں ہیں۔ اب بتائیں کہ ان لاکھوں سائٹس کو بنائے بغیر وہ بن جائیں گی؟ کوئی نہ کوئی بنائے گا تبھی تو بنیں گی۔ ان پر جو مواد اپلوڈ کیا گیا ہے، ویڈیو بنائی جائے گی تبھی تو وہ اپلوڈ بھی ہوگی، تو بنانے والے اس میں شریک بھی تو ہوں گے۔ ایک سائٹ پر 10 20 50 آدمی کام کریں گے تب جا کر وہ بنے گا۔ تو آپ غور کریں کتنے لاکھ آدمی باقاعدہ دنیا میں گناہوں کے پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور شیطان کا نمائندہ کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو شیاطین الانس ہیں۔ انسانوں میں جو شیطان ہیں وہ یہی ہے۔ تو اب ان شیطانوں کے جال میں اپنے آپ کو پھنسانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو ان برائیوں کے جراثیم سے بچا لے، اور ان چاروں دروازوں کو حتی الامکان بند رکھنے کی فکر کریں اور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بولنے والا سب سے زیادہ اس مجلس کا گناہگار ہے، اس کو بھی اللہ محفوظ فرما دے، اور آپ سب کو بھی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فاعزنا وإنا فقراء فارزقنا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے جمع ہیں اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کو زبان اور دماغ اور ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ ہمارے ان اجتماعات کو ان مجلسوں کو اے اللہ قبول فرما لیجئے اور ہم سب کی زندگی میں دینی انقلاب کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ بولے سنے اور بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے ایسا نہ ہو اے اللہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کو اتار دیجئے اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہم سب پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے جو دعائیں ہم نے رمضان میں اب تک کی ہیں وہ سب قبول کر لیجئے اور جو آئندہ کریں وہ بھی قبول فرما لیجئے اے اللہ رمضان کی اس نعمت کی ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دیجئے اور اپنی ہر نعمت کی قدر نصیب فرمائیے ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے ہماری اولادوں کے سلسلے میں متعلقین کے سلسلے میں ہماری دعائیں اور تمنائیں پوری فرما دیجئے اولاد کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے دنیا اور آخرت کی سے تعلق رکھنے والی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجئے اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب